مہلت، تحریر فرزانہ خورشید۔ شیطان کی یہ کوشش کہ وہ انسان کو بہکائے گا اور جب تک وہ انہیں جہنم میں نہ دھکیل دے ہار نہیں مانے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچائے گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھی سچے دل سے اس کے سامنے جو بھی گڑ گڑائے گا، معافی دے کر وہ اسے اس کے سارے گناہوں سے پاک کر ڈالے گا۔ رب کریم بڑے سے بڑے مجرم، نافرمانوں اور گناہ کاروں کو بھی مزید ڈھیل دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں، گڑ گڑائیں، مگر جب مسلسل مہلت پہ مہلت ملنے کے باوجود وہ نہ جھکیں، نہ پلٹیں، بلکہ نڈر ہو جائیں، اڑ جائیں، سرکش ہو جائیں، تو وہ غفور رب جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کا عذاب چکھیں، انہیں اپنی گرفت میں لے، ان کی پکڑ کرے، ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے، تو وہ اسی لیے انہیں توبہ کا موقع دے کر ان کے واپس پلٹنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ بار بار اس کے بلانے اور اپنے ضمیر کی آواز پر بھی شر اور برائی سے نہیں رکتا، بلکہ ضمیر کو ہی تھپکی دے کر صلح ڈالتا ہے، دولت، طاقت کی لالچ اور حرص میں جو دل میں آئے، ناحق کو بھی حق مان کر کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ رسی کھینچتا ہے اور اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی اس کا مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان ہی ظالم، خود اپنا دشمن، اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی چھوٹی سی نافرمانی پر بھی یہ سوچنے لگ جائے کہ کہیں یہ آخری مہلت نہ ہو، تو وہ معافی مانگنے، جھکنے اور پلٹنے میں دیر نہ کرے، دل سیاہ اور سخت نہ ہو اور روح بھی گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبے، دائمی امن و سکون اس کا نصیب ہو۔ ہر آنے والا کل ہمارا حق نہیں، بونس ہے۔ ہر آنے والی سانس گنی جا چکی ہے اور اپنی گنتی پوری ہوتے ہی یہ جسم سے جدا ہو جانی ہے۔ پھر بھی بندہ مزید مہلت کی چاہ میں نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلے جا رہا ہے، اس امید پر کہ ابھی تو بہت سے چانس باقی ہیں۔ ہار نہیں مانتا، رکتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، پلٹتا نہیں۔ روزانہ کا چڑھتا سورج کئی زندگیوں کا چراغ گل کر رہا ہے۔ حادثات، بیماریاں اور دیگر لاتعداد وجوہات کی بنا پر ہونے والی اموات روز ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، پھر بھی ہم اس زندگی پر اپنا حق سمجھتے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنے نفس کا غلام بن کر اپنی مرضی سے اسے گزار رہے ہیں۔ سکون اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے۔ سکون کی تلاش میں یہ مادی چیزیں جسے حاصل کرنے کی خواہش میں ہم یوں مگن ہوئے کہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہو گئے۔ ہمیں زندگی اس کے مطابق جینی ہوگی جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور سچی توبہ کرنی ہوگی، اور جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے خیر بات کہنا ہوگا، تاکہ ہم اس کے غضب سے بچ جائیں، اور اس کا وعدہ سچا یقیناً پورا ہوگا۔ ہمیں وہ اپنے کرم و فضل سے نوازے گا، وہ ہمیں بچا لے گا۔